اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرت حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات و مؤمنین و مومنات حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں 1434 ہجری کا جشن ولادت صاحب الزمان علیہ السلام موسوی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، اور آج اس جشن میں 10 نکتے پڑھنے ہیں، اور عنوان اس کا 10 کے 10 نکتوں کا ہی عنوان رہے گا جشن ولادت صاحب الزمان۔ پہلا نکتہ آج کے جشن مبارک کا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا قرأت القرآن، میرے حبیب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ہم اس قرآن کی قراءت کی برکت سے آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک خفیف سا پردہ حائل کر دیتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا گیا کہ ام جمیل حمالۃ الحطب زوجہ ابو لہب ہاتھ میں چوب پکڑ کے مکے میں حضور کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ مارے۔ حضور اپنے اس ساتھی کے ساتھ تھے جس کے ساتھ میدانوں میں بھی رہتے تھے اور غاروں میں بھی رہتے تھے۔ جیسے ہی ام جمیل آئی تو حضور کے اس ساتھی سے خطاب کر کے کہا این صاحبوں کا، تیرا صاحب کہاں ہے، تیرا دوست کہاں ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام جمیل نے ساتھی کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا۔ قرآن تو ساتھی بھی پڑھتے تھے، قرآن حضور نے بھی پڑھا تھا، مگر قرآن یہ کہتا تھا میرے حبیب یہ آپ کی پاک زبان سے پڑھے ہوئے قرآن میں برکت ہے کہ کافر تمہیں نہیں دیکھتا، تم کافر کو دیکھتے ہو۔ غیبت کا اصول مل گیا کہ اگر کل کا محمد قرآن پڑھ کے ام جمیل سے پوشیدہ ہو سکتا تھا، آج کا محمد بھی قرآن پڑھ کے وقت کے کافروں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔
آلہ۔ دوسرا نکتہ 1434 ہجری کے جشن ولادت صاحب الزمان علیہ السلام کا یہ ہے کہ اسے شیعہ اور سنی سب نے لکھا، یہ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب امام پیدا ہوئے تو ولادت سے قبل حکیمہ خاتون کی یہ روایت ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آج آپ نے ہمارے گھر میں ہی قیام کرنا ہے، اس لیے کہ یظہر فی ہذہ اللیلۃ حجت اللہ علی الارض، آج کی شب میں ظہور ہونے والا ہے اللہ کی حجت کا زمین پر۔ کسی معصوم کی ولادت پر لفظ ظہور نہیں آیا، اگر ظہور کا لفظ آیا ہے تو غیبت والے امام کے لیے۔ حکیمہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ میرے آقا و مولا، میں نرجس خاتون میں آثار حمل نہیں دیکھ رہی ہوں۔ حمل ہوتا ہے حمل، توجہ رہے اس خاص نقطے پہ، حمل، حمال، حمل، حملہ، جی ہاں، حمل کہتے ہیں بوجھ کو، یہ وضع حمل، بوجھ کم ہو گیا، بچہ جب پیدا ہو گیا وضع حمل ہو گیا، وہ جو بوجھ تھا وہ رکھ دیا گیا، وہ ختم ہو گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں وضع حمل۔ حامل یا حاملہ اسی خاتون کو کہتے ہیں کہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو اپنے شکم میں بچے کا۔ حکیمہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں آثار نہیں دیکھ رہی نرجس خاتون کے شکم میں، یعنی بوجھ نہیں ہے، میں آثار حمل نہیں دیکھ رہی۔ تو جملے کی قدر کرنا، بوجھ ہوتے ہیں بوجھ ہلکے، بوجھ ان کے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم بوجھل میٹیریل سے بنے ہو، جو نور کے بنے ہوئے ہو، ان کا کیا بوجھ ہوتا ہے؟ مولا سلامت۔ تیسرا نکتہ، بی بی حکیمہ خاتون علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی میں امتثال امر کرتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر میں میں حجرے سے باہر آئی، جب وقت ولادت قریب آیا تو میں نے 4 چیزوں کی قرات کی۔ یہ مختلف جگہوں پہ روایتیں ہیں، میں نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے اور اکٹھی آج زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، ساری نہیں پڑھی، کبھی ایک پڑھی کبھی 2۔ میں نے تلاوت کی سورۃ القدر کی، میں نے تلاوت کی یاسین کی، میں نے تلاوت کی آیت الکرسی کی، میں نے تلاوت کی آیات الہی کی۔ تیسرے نقطے پہ توجہ رہے، بی بی یہ کہتی ہے ادھر میں تلاوت کرتی تھی، ادھر شکم کا بچہ شکم مادر سے قرآن پڑھتا تھا۔ اب میں بڑا عرصہ سوچتا رہا آخر یہ قرآن شکم مادر میں وقت کا آخری حجت کیوں پڑھ رہا ہے؟ دنیا کو یہی تو بتانا مقصود ہے کہ جس کے وسیع کا 11واں بیٹا شکم مادر میں عالم بالقرآن ہے، اس وسیع کا استاد 40 سال تک جاہل
کیسے ہوگا؟ آج یہ تحفہ بھی لے لیجئے اپنے امام کی ولادت کے جشن سے، سورۃ الاخلاص، سورۃ القدر، آیت الکرسی، سورۃ الیاسین، یہ 4 چیزیں پڑھی ہیں جناب حکیمہ خاتون نے، جو امام زمانہ کی امامت میں رہ رہے ہیں، ان کا سورج غروب نہ کرے جب تک یہ 4 قراتیں نہ کریں۔ اس لیے کہ خوشی تو یہی ہے کہ ہر دن ہم امتثال امر کریں، کہ ولادت سے قبل ہمارے مولا نے جن 4 کی تلاوت کی تھی وہ ڈیلی تلاوت کر کے ہم یہ ثبوت دیں کہ ہم انہی کی حکومت اور رعیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ، بی بی حکیمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ ہر طرف 4 سو زوفشانی ہو گئی، چاروں طرف چراغاں ہو گیا، چاروں طرف چمک اٹھے، تو میں نے سمجھ لیا کہ حجت خدا آ گئی، اس لیے کہ حجت خدا کے آنے سے ہی چاروں طرف نور پلٹتا ہے، نور آتا ہے۔ آپ نے سنا تھا نا کہ جب حضور آئے تھے تو ساری کائنات منور ہوئی تھی، جب پہلا آیا تھا تو کائنات منور ہوئی، جب آخری آیا تو کائنات منور ہوئی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، تاکہ ہر ایک یہ سمجھ آئے پہلا بھی نور تھا، آخری بھی نور ہے، سارے کے سارے نور ہیں۔ مولا سلامت ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اللہ کی ذات نے حجت خدا کے ظہور اور ولادت کے وقت 4 سو چراغاں کر دیا۔ چوتھے نقطے پہ ذرا توجہ رہے اہلیان ٹورانٹو، اس خاص نقطے پہ توجہ کیجئے گا تو پتہ چلا جب حضور آئے تھے، یہ تو سب سنی بھائیوں کا بھی اتفاق ہے، چراغاں کرتے ہیں وہ ہر طرف۔ جب 12 ربیع الاول ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہفتہ ہفتہ ہر طرف چراغاں کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور آئے تھے تو اللہ نے چراغاں کیا تھا۔ آج ثابت ہوا کہ جب امام زمانہ آئے تو بھی اللہ نے چراغاں کیا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جشن منوانا اور جشن میں ہر طرف چراغاں کرنا یہ بدعت نہیں، سنت الہی ہے۔ پانچواں نقطہ، بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ میں نے حجت خدا کو، اور بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کا بھی یہ ارشاد گرامی ہے کہ ولادت کے بعد میں نے اپنے فرزند کو رأیتہ مسجودا علی الارض، میں نے دیکھا کہ جیسے ہی بیٹا میرا دنیا میں آیا تو آتے ہی سجدہ کیا۔ یہ کائنات میں صرف ایک خاندان ہے جو آتے ہوئے بھی سجدہ کرتا ہے، جاتے ہوئے بھی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی خاندان۔
रअयतुहु मसजूदन अलल अर्द, मैंने अपने बेटे को जमीन पर सजदा करते हुए देखा। अब जरा ये बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा आज सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मसजदन व तहूरा, मेरे लिए रुए जमीन का चप्पा चप्पा जाए सजदा बनाया गया कि मैं जगह जगह सजदा करूं। देखिए हुजूर ने कहा मेरे लिए जमीन सजदा गाह है, और नरजिस खातून ने कहा कि मैंने आखिरी हुज्जत को जमीन पर मसजूद देखा। जरा मुलाजा करें, वही हुक्म जो नबी के लिए था, वही हुक्म बस आखिरी वसी के लिए आ रहा है। लोगों के बच्चे बालिग होंगे तो सजदे करेंगे, लोगों के बच्चे सिन्ने बुलूग पे पहुंचेंगे तो आकाम शरीयत लागू होंगे। जो आले मोहम्मद के बच्चे हैं कुरान पढ़ते हुए आते हैं, सजदा करते हुए जाहिर होते हैं। अब देखिए अजीब है कि मसजूद अलल अर्द देखा, यह बीबी ने जुमला कहा ना, मसजूद अलल अर्द, जमीन पर। अल्लाह को यह जुमला इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहलवाया यमलाउल अर्ज़ किस्तन व अदला कमा मौलियत में ही जुल्मन व जौरा, वो अर्ज को भर देगा अदल व इंसाफ से, जिस तरह वो भर चुकी होगी जुल्म और ताद्दी से। एक बात तय हो गई कि पसंद है बहुत ये लफ्ज अर्ज, कोई तवज्जो करे, उधर भी अर्ज इधर भी अर्ज। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब जमीन फटने लग जाएगी और जब जमीन अपने सारे के सारे राज और बोझ उगल देगी तो यही इंसान कहेगा जमीन तुझे क्या हो गया। अब तक कितने पॉइंट्स है? 5। शाबाश। छठा, जज़ाकल्लाह, छठा पॉइंट आज का देखिए, जब इमाम महदी सलामुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो अब ये बड़ी अजीब सिक्का रिवायत है। ये हकीमा खातून से भी है, नरजिस खातून से भी है, और तौसीक इस रिवायत की हमारे 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई। क्या रिवायत ये है कि सजदे के बाद, तवज्जो रहे, इमाम हुज्जत इब्न अल हसन ने शहादत दी। फरफा रासहु इला समा, आसमान की तरफ रुख किया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, मेरे जो जद हैं मोहम्मद वो अल्लाह के रसूल हैं। वह अबी अलीयुन व आबाई अल हसन इब्न अली,
توجہ رہے. وَأَبَانَ أَبِي عَلِيًّا وَآبَائِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِي والحسین ابن علی وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی اولیاء اللہ وحجج اللہ. پہلے روز کا کلمہ ہے، پہلے دن کا کلمہ ہے. یہ حضور کے جانشین کا 11واں بیٹا ہے. پہلے دن کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے تو حضور 40 سال تک بغیر کلمے کے تو نہیں رہے ہوں گے. کوئی سمجھ نہیں ہے؟ نہیں، پہلے دن کلمہ شہادت ہے. اچھا، آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ ہو تو قبلہ وہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو تو وہ ہوتا ہے کلمہ شہادت. عموماً کلمہ شہادت آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں میں، جنازوں میں. اب ذرا فرق سمجھنا، امت ہند میں شہادت دیتی ہے، آل محمد بگننگ میں شہادت دیتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ہاں، تو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سرکار نے کلمہ شہادت پہلے روز پڑھا، سجدہ پہلے روز، قرآن شکم مادر میں. توجہ رہے ان چیزوں پر. پہلے نے بھی آتے ہوئے قرآن پڑھا تھا، آخری نے بھی آتے ہوئے قرآن پڑھا. پہلے نے دستے، توجہ رہے ایک جملے پر، اس میں خاص توجہ، پہلے نے دستے پیغمبر پہ پڑھا تھا. قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، پہلے نے پڑھی تھی دستے پیغمبر پہ، آخری شکم مادر میں پڑھا. جواب یہ دینا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دستے پیغمبر کی برکت تھی، ہم تو شکم مادر میں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اسی طرح خوش رکھے آپ کو صاحب الزمان کے صدقے میں. جو آج جشن منانے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جشن کو قبول فرمائے، اور اسی طرح یہ گھر آباد و شاد رہے، یہ چہرے ہنستے بستے رہے انشاءاللہ. بڑی مہربانی. اللہ سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ. اور ہمارے علامہ صاحب کا بھی شکریہ، ہماری بھابھی صاحبہ کا بھی، ان کی بیگم صاحبہ کا، ان کی بہو کا بھی، ان کے بیٹے کا بھی، ان کے بھائیوں، تمام بیٹیوں، صاحبزادیوں اور گرینڈ چلڈرن تک کو اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. اور ان کے دامادوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس لیے کہ بہت خوبصورت انداز میں یہ ہم ہمیشہ ماشاءاللہ آلموسٹ 4 ڈیکیڈ سے زیادہ سے یہ جشن مبارک ہو رہا ہے. 2 ڈیکیڈ سے زیادہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور 4 ڈیکیڈ سے زیادہ انشاءاللہ اللہ صدیوں تک اس جشن پاک کو اسی طرح ظہور حضرت حجت علیہ السلام تک ہمیشہ زندہ و جاوید رکھے اور برقرار رکھے. تو اب تک کتنے نکتے ہوئے؟ 6 ہو گئے نا، اور 24 منٹ ہو گئے. 6 چوک 24. تو بس اب انشاءاللہ. جی ہاں، تو اب تک 6 نکتے آپ کی خدمت میں جشن ولادت
साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम 1434 हिजरी के सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश किए गए। 7वां नुक्ता, तवज्जो है तो मैं पढ़ूं। 7वां नुक्ता, जब इमाम अलैहिस्सलाम दस्ते पिदर पे आए तो आपने आयत पढ़ी, इसलिए कि बाबा ने कहा कुछ सुनाइए। ये वही तरीका है, हुजूर ने अली से कहा था कुछ सुनाइए। अल्लाह अकबर, वही तरीका। कुछ सुनाइए, तो सरकार ने जो सुनाया वो सुनिए। वनुरीदु अन्नमुन्ना, पहले पढ़ी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ये आयत पढ़ी, वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुज़इफु फिल अर्द वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन वनुमक्किन लहुम फिल अर्ज़ वनुरिय फ़िरऔन वहामान वजुनूदहुमा मा कानू यहज़रून। सूरह कसस की 5वीं आयत की इमाम ज़माना ने दस्ते पिदर पे तिलावत की, और आयत ये कहती है, अल्लाह फरमाता है हमारा इरादा है, तवज्जो रहे, ये है इरादे वाले, चाहे तो आयत तथहीर का इरादा हो, चाहे तो इस्मत व तहारत का इरादा हो। इरादा अल्लाह का इरादा। वनुरीदु, हमारा इरादा है। अल्लाह फरमा रहा है हम इरादा कर रहे हैं, हम इरादा करते हैं अन्नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुज़इफु फिल अर्ज़, कि हम उन पे एहसान करें जिन्हें दुनिया ने मजलूम बना दिया हो, कमजोर बना दिया हो। क्या एहसान करें? हम उन पर एहसान ये करें वनजअलहुम अइम्मतन, हम उन्हें इमाम बनाएं। एक बात तय हो गई, इमाम कभी जालिम नहीं होगा, इमाम हमेशा मजलूम होगा। अब समझ में आई बात? ये जो अल्लाह ने कहा था कि ला यजिदु आदिय ज़ालिमीन, मेरे अहदे इमामत को कोई जालिम नहीं पाएगा, आज उसी का प्रैक्टिकल आ रहा है। इमाम हमेशा मजलूम होगा, इमाम कभी भी ला यनालु आदिय ज़ालिमीन, मेरा अहदे इमामत किसी जालिम को नहीं जाएगा। वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुज़इफु फिल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, और हम उन्हीं को बनाएंगे वारिस। पता चला जो इमाम होता है वही वारिस होता है। अगर ये आयत पढ़ी होती तो गासिब फदक अली को इनकार न करता, इसलिए कि जो इमाम है वही वारिस है। बड़ी मेहरबानी। हम एहसान करेंगे मजलूमों पर जिन्हें जमीन में लोगों ने मजलूम बनाया होगा, और हम उन्हें बनाएंगे इमाम, हम उन्हें बनाएंगे वारिस। और अगला जुमला बड़ा अजीब है जो इमाम ने पढ़ा कुरान का, वनुमक्किन लहुम फिल अर्ज़, वही अर्ज़ ज़हन में रहे जमीन, और हम उन्हें पूरी जमीन में मुकम्मल हुकूमत देंगे, कूफे की नहीं। समझे समझे खुदारा, अल्लाह अकबर। जमीन में हुकूमत दे। हम जमीन में उन्हें इख्तिदार देंगे, तमकीनत देंगे, कुदरत देंगे। अब कुदरत देखे इमाम की, कुदरत इमाम की यह है
کہ امام کا ہر چاہنے والا جب امام تشریف لائیں گے تو طی العرض کا مالک ہوگا. طی العرض یہ ہے کہ جس طرح آصف برخیہ سلیمان کے لیے چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے بابل میں لے آئے تھے، امام زمانہ کے ہر ایک ساتھی کے بعد وہ اسم اعظم ہوگا، ہر ایک آصف برخیہ ہوگا. یہ تمکنہ تھا امام. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین پر ان کا اقتدار ہوگا. دیکھیں یہ عرض کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ عرض کروں کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں آدم کو زمین میں خلیفہ. کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. میں ایک دور پلٹاؤں گا کہ جب زمین میں مکمل امامت و خلافت نرجس کے لال کی ہوگی. دست امام حسن عسکری علیہ السلام پر حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی، قصص کی 5ویں آیت پڑھی، اور یہ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جو وراثت کی آیت ہے، جو امامت کی آیت ہے، جو مظلوموں کی سپورٹ کی آیت ہے، جو انتقام مظلوم کی آیت ہے، ظالم سے انتقام لینے کی آیت ہے، جو تمکنت و حکومت و اقتدار الہی کی زمین میں آیت ہے، جو مظلوموں کو اقتدار دینے کی آیت ہے. ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ آخر آپ کے 12ویں نے، آپ کے 11ویں کے ہاتھ پر قرآن کیوں پڑھا؟ عجب نہیں، میرا مولا جواب دے. میرے جد نے سورہ مومنون پڑھی تھی. خانہ کعبہ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ و رسول کا، جوف و کعبہ کا، تو تب یہ برکت آتی ہے. یہ برکت ہم سامرہ میں بھی دکھا سکتے ہیں. برکت مکان سے نہیں ہے، متین سے ہو رہی. اللہ اکبر. اس لیے یہ آیت سرکار نے پڑھی کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہم اسے سٹیٹس دے دیں کعبے کا. کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ کلنا محمد کا پروف بھی آ گیا. یہ 7 نکتے اب تک اہلیہ نے کینیڈا کی خدمت میں، اور جو انٹرنیٹ پہ دیکھ سن رہے ہیں یا بعد میں سنے ان کی خدمت میں 1434 ہجری کے پیش کیے گئے. اب 8واں نکتہ، اس پہ خاص توجہ رہے. 8واں نکتہ، بی بی حکیمہ خاتون نے، نرجس خاتون نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے دائیں کندھے پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا امام کے دائیں کندھے پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. پتہ چلا امام علیہ السلام کی ولادت فراریوں کے خلاف ایٹم بم ہے. سمجھے خدا رہا ہے نا. عجیب بات یہ ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور معصوم کے کندھے پر یہ جملہ لکھا ہوا ہو. یہ صرف نرجس کے لال کے کندھے پہ لکھا ہے. ہاں یہ ضرور میں نے پڑھا ہے کہ جب حضور آئے تو جبریل نے کہا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب علی آئے تھے فرشتوں نے کہا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان
ان الباطل کان زہوقا، اور قرآن میں ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب دیکھیے، جو پہلے کی ولادت کے وقت آسمان والوں کا نعرہ تھا، اسے اللہ نے آخری کے کندھے پہ لکھ کے بتا دیا۔ جو میری تھیوری تھی مہدی کی شکل میں آج پریکٹیکل آ گیا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ وہ تھیوری تھی، اس لیے تھیوری یہ پریکٹیکل ہے، وہ تھیوری یہ پریکٹیکل ہے نا، وہاں تھیوری یہ پریکٹیکل۔ اچھا اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لکھا کس نے؟ کس نے لکھا؟ قلم قدرت نے، جو تقدیر لکھتا ہے۔ بھیا آج تقدیر بنانے کا دن ہے امام زمانہ کے صدقے میں، وہ قلم آج ادھر بھی چل جائے گا، اور خلوص سے امام کے صدقے میں اگر اللہ سے مانگا۔ قلم قدرت سے لکھا گیا جاء الحق وزہق الباطل۔ کہاں لکھا گیا؟ امام علیہ السلام کے کندھے پر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لکھا ہوا آیا ہے یا ولادت کے بعد لکھا گیا ہے؟ تو سارا مجمع کہے گا لکھا ہوا آیا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ صرف آئے تطہیر والے نہیں، ان کی ماؤں کی بھی یہ طہارت ہے۔ اللہ اکبر۔ شکم مادر میں مولا سلامت رکھے۔ یہ اسلاب طاہرہ سے آتے ہیں، ان کی نسبت میں طہارت ہے، ان کی نسبت میں پاکیزگی ہے۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے، یہ آج کل نارتھ امریکہ میں ایک خبط سوار ہے ٹیٹوئنگ کا۔ ٹیٹوئنگ، اب ہماری تو عمر گزر گئی، ورنہ حسرت تو ہمیں بھی ہے، ہاں ماحول میں جو رہتے ہیں۔ اچھا ٹیٹوئنگ کیسے زیادہ نظر آئے؟ شورٹس پہن کے بیٹھے تھے صاحبزادے بہت سارے چند دن پہلے ایک مسجد میں، وہاں سے پتہ چلا کتنے ٹیٹوئنگ ہیں۔ ہیف سلیوز، جو ایک، حالانکہ میں گزارش کروں گا، آج امام زمانہ علیہ السلام کا جشن ہے، ایٹیکیٹ سیکھیں، ایٹیکیٹ سیکھیں۔ امریکن کینیڈین فوجی پولیس والا اپنی وردی نہیں اتارتا، امام زمانہ کے سپاہی اپنی وردی کیسے اتار دے گا؟ سمجھو کچھ؟ تو ٹیٹوئنگ کا ایک بڑا خبط ہے، ایک ایس ایم ایس کا بڑا خبط ہے، آئی پاڈ کا بڑا خبط ہے آج کل۔ تو یہ جو ٹیٹوئنگ ہے، آغا آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی نے نارتھ امریکہ والوں کے لیے ذرا رعایت کر کے اس کی اجازت دے دی۔ میں نے کہا آغا صاحب بہت مہربانی آپ کی، نارتھ امریکہ میں آپ نے یہ اجازت دے دی، کنڈیشنل، ایک کنڈیشن کے ساتھ اجازت ہے، مگر یاد رکھیے ٹیٹوئنگ میں اگر جائز بھی ہو تو قرآن نہیں لکھوا سکتے آپ اپنے بدن پہ، قرآن نہیں لکھوا سکتے۔ قرآن کا لکھوانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، ٹچ نہیں کر سکتے جب تک وضو میں نہ ہو۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟
اب یہ امام نے نہیں لکھوایا، اللہ نے لکھا ہے. یہی دلیل ہے کہ پاک صرف آئے تطہیر کے نیچے والے نہیں بلکہ کلنا محمد. جب تک محمد جائیں گے تب تک پاکیزگی چلی جائے. بڑی بات. مولا سلامت رکھے. نہیں آٹھ نہیں آٹھ جی نہیں پڑھیں گے فکر نہ کریں. آج جشن ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسے نہیں آغا صاحب بلاتے مجھے، یہ میں بتا دوں میں رات جاگتا ہوں، رات جاگ کے میں محنت کرتا ہوں تب بلاتے ہیں، ورنہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. نہیں ہوتا ٹھیک ہے. بس ذرا توجہ کریں. تو دائیں کندھے پہ کیا لکھا ہے؟ جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ مجھے احساس ہوا حاجی صاحب، ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ حج پہ جاتے ہیں اور میں 81 سے حج پہ جاتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ کندھا دایاں اپنا کھلا رکھتے ہیں، بایاں نہیں، دایاں. مجھے بڑی جستجو ہوئی کہ پتہ تو کرے آخر یہ کیا حضور نے کندھا کر رکھا تھا تو پھر ہم کیوں نہیں رکھ رہے؟ ہمیں بھی رکھنا چاہیے ننگا. آخر یہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو پتہ چلا مہدی سوڈانی سے. مہدی سوڈانی ایک تحریک چلی تھی مہدویت کی، اور انہوں نے کہا تھا جیسے وہ منصور کہتا تھا نا ان الحق، منصور کی ہے نا حلاج کی ان الحق، ایک موومنٹ چلی تھی ان المہدی کی، کہ مہدی سوڈانی نے کہا کہ مہدی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ مہدی ایک تھیالوجی ہے، آئیڈیالوجی ہے. ہر وہ شخص جو صاحب خیر ہو اسے مہدی کہتے ہیں. خیر یہ تھیالوجی آئیڈیالوجی باطل ہے، مگر ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ وہ دشمن جس نے مہدی کا انکار کیا وہ بھی اس بات کا انکار نہ کر سکا کہ وہ خیر نہیں ہے، کہ جو خیر والا ہو وہ ہوتا ہے مہدی. تو اس زمانے میں رواج پڑ گیا تھا، جیسے ضیاء الحق کے دور میں ٹوپیوں کا رواج ہوا، وہ ٹوپی پہنتا تھا تو سب نے ٹوپیاں پہننی شروع کی. جیکٹوں کا رواج ہوا. ظاہر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم. تو اس وقت ہر شخص اپنے آپ کو مہدی کہنے لگا. ہاں کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں نیک ہوں، میں مہدی ہوں. ان المہدی کی ایک پوری موومنٹ چلی. تو اس وقت سے ہمارے بھائیوں نے دایاں کندھا ننگا رکھنا شروع کیا احرام میں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں میں تو کوئی مہدویت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کیا پھر بھائی سمجھنا خدا رہا؟ شیعوں میں تو مہدویت کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں نا. شیعہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں مہدی ہوں، ادھر والے ہی کہتے تھے کہ میں مہدی ہوں. اب انہوں نے اپنا کندھا ننگا کرنا شروع کیا کہ دیکھ لو اگر جال حق نہیں لکھا تو میں مہدی نہیں ہوں. اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ کندھا ننگا کیوں رکھتے ہیں. ہاں تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ مہدی نہیں ہے. مہدی تو وہ ہوں گے جہاں لکھا ہوگا جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک توجہ رہے، معتزد یا معتمد
دونوں کے دور میں سرکار کا بچپن کا دور انہی دو کے درمیان گزرا ہے. انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ یہ بچہ جب پیدا ہو تو بچے کو قتل کر دیا جائے. دیکھیے پابندی فرعون نے بھی لگائی. توجہ رہے مگر موسیٰ بچے اور اسی کی آغوش میں پلے. پابندی بنی عباس نے بھی لگائی اور مہدی بچے. مگر فرق یہ ہے وہاں موسیٰ کے بچنے کے لیے 70,000 بچہ قتل ہوا, یہاں مہدی کے بچنے کے لیے ایک بچہ نہیں مارا گیا. نبوت خود کو بچاتی ہے, امامت امت کو بھی بچا کے لے جاتی ہے. مولا سلامت رکھے, مولا آباد و شاد رکھے. ہاں عائشہ شاہ جی بس ہو گیا جشن ختم ہے. بس کر دوں اب ایک ہے دو ہیں, ابھی دو ہیں بس دو سن لیجیے, اجازت دیجیے دو سن لیں بس. انشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ مجھے خوشی اس لیے ہوئی قبلہ میں 2-3 دن کی میں نے قربانی دی ہے جشن تیار کرنے کے لیے نیند کی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے ایک شاگرد ہیں مولانا وسیم عباس صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آپ نے 2010 میں جشن پڑھا تھا اس کو لگایا ہے ٹی وی پہ, تو پاکستان تک سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کرے جو حسینیہ میں پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی وہ ریپیٹ کر دیں. میں نے کہا نہیں, ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آن لائن. میں نے کہا ریپیٹ نہیں کریں گے, 10 نقطے اور پڑھیں گے مگر اس سے بھی اونچے پڑھیں گے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج کا جشن بھی زبردست ہو جائے. تو یہ نقطے ہو گئے اب تک 8. نواں نقطہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رأیت طیورا خضرا فی بیتی حول ولدی. میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے آس پاس کچھ نورانی چہرے آ گئے, نورانی وجود آ گئے. اور حکیمہ خاتون یہ کہتی ہے ان میں سے ایک کو بلایا, یا طاہر خذ ہو واحفظ ہو, میرے بیٹے کو لے لے اور میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. اس نے بچہ امام کا اٹھایا, امام زادہ اٹھایا اور وہ پرواز کر گئے. ماں بھی پریشان ہوئی, میں بھی پریشان ہوئی. ہم نے پوچھا بچہ کہاں گیا؟ کہ ذہب الی العرش, عرش پہ گیا ہے. یہ کون تھا جو لے گیا؟ کان جبریل, یہ جبریل تھا جو میرے بچے کو عرش پہ لے گیا. 40 دن تک مسلسل جبریل آتا رہا, بچے کو عرش پہ لے جاتا رہا اور واپس ماں کے پاس پلٹاتا رہا. ایک بات سمجھ میں آ گئی, لوگوں نے جد کی ایک معراج پہ اعتراض کیا تھا. اللہ اکبر, ایک معراج پہ اعتراض کیا تھا اور یہ بچپن میں 40 معراجیں کرائے. اب ذرا سمجھنے کی بات ہے, توجہ رکھیے گا. یہ کون لے کے جاتا رہا؟ جبریل. آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ جبریل یہاں سے لے کے وہاں جا رہا ہے؟ جبریل یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ہوں خاندانی نوکر, کوئی یہ نہ سمجھے زمانے کے بدلنے کے ساتھ میں بدل گیا ہوں. اللہ اکبر.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے, 40 دن تک مسلسل جبریل, اور وہ کون تھے؟ وہ سارے فرشتے تھے جو اپنے پر مس کرتے تھے حجت دوڑا سے. میں حیران ہوا کہ یہ فرشتے یہاں پر مس کیوں کر رہے؟ بیمار تو ہے نہیں, پر کٹے جلے ہوئے تو ہے نہیں. یہ فرشتے بھی بتانے آئے تھے کہ صرف فطرس کو ہی اس خاندان کی ضرورت نہیں, ہر فرشتہ اس خاندان کا محتاج ہے. کیوں جناب رہ گیا؟ بس نہ کر دوں تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا 9 نقطے اب تک آ گئے, صرف جشن کے 9 کے 9 نقطے. آیتیں نہیں پڑھی جو امام کے بارے میں نازل ہوئی, حدیثیں نہیں پڑھی جو امام کے بارے میں ہے, معجزات نہیں پڑھے, کمالات نہیں پڑھے, غیبت صغرا نہیں پڑھی, غیبت کبرا نہیں پڑھی, نواب اربع نہیں پڑھے, نواب عام نہیں پڑھے, سورہ من رہا کا نہیں پڑھا, سرداب کے فضائل نہیں پڑھے, بچپن کے فضائل نہیں پڑھے, جنازے کا پڑھانا نہیں پڑھا, ہر جگہ پہ جانا نہیں پڑھا, ہر دور کے مظلوم کی مدد نہیں پڑھا, ایران و عراق میں ہزاروں کو ملنا, ملاقات کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, یہ کچھ نہیں پڑھا. صرف پڑھ رہا ہوں ولادت, صرف ولادت پڑھ رہا ہوں, ابھی کچھ نہیں پڑھا. نام نہیں پڑھے, القاب نہیں پڑھے, صفتیں نہیں پڑھی, ظہور نہیں پڑھا, دجال کا قتل کرنا نہیں پڑھا, عیسیٰ کا نماز پیچھے پڑھنا نہیں پڑھا, پانی پہ مصلی بچھانا نہیں پڑھا. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ نابیناؤں کو بینا کرنا نہیں پڑھا, وجود کے سائے کا نہ ہونا نہیں پڑھا, ابھی کچھ نہیں پڑھا, صرف ولادت پڑھ رہے. صرف ولادت پہ 9 نقطے ہو گئے. آخری نقطہ التماس دعا, اور یہ انشاءاللہ نقطہ ایسا ہوگا پھر اگلے سال زندگی ہے تو اسی سے آگے چل پڑے گی, اسی پہ. یہ خاص طور پر جی ہاں انشاءاللہ اگلے سال. علمدار بھائی شکریہ. اگلے سال زندگی ہے تو انشاءاللہ, اس سال معذرت قبول کر لیں انشاءاللہ. ہمیشہ وعدے کے پکے نہ ہوتے تو آج دیکھیے کہاں سے. البنی میں کل جشن پڑھا تھا, لگواڑیا سے فلائٹ لی, فیلاڈلفیا سے دوسری فلائٹ لی, اور آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. وعدے کے تو پکے ہیں الحمدللہ, آپ بھی ذرا وعدے کے پکے رہیں نا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بچہ جاتا ہے عرش پہ, اور بچہ عرش سے واپس پلٹایا جاتا ہے. کم از کم 40 دن تو قبلہ ثابت ہے نا, 40 دن تو. اچھا, بعض نے یہ ضرور اختلاف کیا, کچھ نے کہا روح القدس ہے, کچھ نے کہا جبریل ہے, کچھ نے کہا روح القدس وہی جبریل ہے, کچھ نے کہا وہ کوئی اور فرشتہ ہے. اس اختلاف کو کنارے رکھ دیجئے, اس لیے کہ آج ہماری بحث تفسیر قرآن پہ نہیں بلکہ تفسیر ولادت صاحب زمان پہ. ٹھیک ہے. امام علیہ السلام جاتے رہے. 10واں نقطہ, آخری نقطہ, اب اس پہ امتحان ہے سب کا. بھائی اس سے آگے میں اب نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. سارا کا سارا جشن ایک طرف, اور یہ ایک نقطہ صرف جو اب پڑھ رہا ہوں یہ ایک طرف. تو جبریل لے کے جاتے ہیں اور جبریل لے کے آتے ہیں. یہ بچے ہیں. حضور کو جو لے کے گئے جبریل تو وہ بڑے تھے, ہے ظاہر ہے نا, حضور تو بڑے تھے, ان کو لے کے گئے معراج پر. اب یہ جو معراج ہو رہی ہے یہ بچے کو ہو رہی ہے, اور نارتھ امریکہ والے ایک اصطلاح سے بڑے باخبر ہیں.
سنیے گا، وہ جبریل جو حلال مشکلات آدم ہے، وہ جبریل جو حلال مشکلات نوح ہے، وہ جبریل جو حلال مشکلات خلیل ہے، وہ جبریل جو حلال مشکلات کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ ہے، وہ جو ہر نبی کا حلال مشکلات ہے، وہ جو وحی کا لانا جس کا جاب ہے، وہ جس کا جاب یہ ہے کہ وہ وحی لے کر آئے، حدیث قدسی لے کر آئے، وہ نبیوں کے پاس آئے، وہ نبیوں کو مشکلوں سے بچائے، چاہے تو آفر کرے ابراہیم کو، چاہے تو آفر کرے ایوب کو، چاہے تو آفر کرے چاہ میں یوسف کو، اس کا جاب یہ ہے۔ خدا کی قسم، جبریل کا جاب کسی کے بچے اٹھانا نہیں رہا، کسی کے بچے اٹھانے کا جاب جبریل کا نہیں رہا۔ ایک بات طے ہو گئی، وہ جبریل جس کا اسٹیٹس حلالی مشکلات انبیاء کا ہے، تورات و زبور و انجیل و قرآن و صحیفوں کے نزول کی ذمہ داری ہے، وہ جو امین وحی ہے، وہ اپنی جگہ پر، اس کا وہ اسٹیٹس اپنی جگہ پر، جبریل کا نبوتوں کی بابت جو اسٹیٹس بھی رہے، اہل بیت کی بابت یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ فاطمہ کے بچوں کا ایسا نوکر ہے کہ مہدی کے بیبی سٹر کا نام جبریل ہے۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے صاحب الزمان علیہ السلام کا، آج کے کامیاب جشن کے بعد ٹورنٹو کے مومنین و مومنات کو حسینیہ پاسمور کے قرض الحسنہ اسکیم میں اور ڈونیشن کی اپیل میں خدمت کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ حسینیہ کی جو مالی مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بچیوں، ان کے دامادوں، ان کے گرینڈ چلڈرن، ان کے صاحبزادے، ان کی بہو، ان کے بھائیوں بہن، سب کو زندہ و سلامت رکھ۔ ان کے مرحومین، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین، موسوی خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جس طرح آج 15 قسم کی مٹھائیاں تیار ہوئی ہیں، تجھے واسطہ ہے حجت ابن الحسن کا، آل محمد کے ماننے والوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوشحال رکھ، حاضرین کے گھروں سے آفات ارضی و سماوی دور فرما۔ ہمارے جمشید نے ایک التماس سے دعا کی ہے، ان کی والدہ نے، ان کی دعا کو قبول فرما۔ منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو لوگ حسینیہ میں ہوتے تھے آج نہیں، ڈونرز، خدمت گزاران، ان کے درجات متعالی فرما۔ بہرحال ہمیں کل آنے والی لیلۃ البراءت کی نعمتوں رحمتوں سے مالا مال فرما۔ بہرحال جس طرح تو نے رحمت کے فرشتے مہدی دورہ کی ولادت پہ بھیجے تھے، ہماری حفاظت کے لیے رحمت کے فرشتوں کو ارسال فرما۔ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ نعرہ حیدری لگانے والوں کی آواز کو زندہ و سلامت رکھ۔ بہرحال پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ دور نزدیک سے اس مرکزی جشن میں آنے والوں کو جزائے خیر عنایت فرما۔ سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ ہماری قوم کو آپس میں محبت و اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو اول وقت میں نماز کی توفیق عطا کر۔ ہمیں ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ غیبت و تہمت و نخوت و تکبر و حسد و کذب بیانی سے، افتراء پردازیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جن کے روزگار نہیں، روزگار مہیا فرما۔ جن کا امیگریشن نہیں، ان کو امیگریشن عطا فرما۔ جن کے بچوں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیوں کا اہتمام فرما۔ جن کے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں، اولاد نہیں، انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جنہیں اولاد دی ہے، ان کی اولاد کو نیک قرار دے۔ ہماری قوم کی بچیوں کی عصمتوں کی حفاظت کر، ناموس کی حفاظت فرما۔
चादर इसमत फातिमतुज़ ज़हरा का वास्ता जो हमारी बच्चियों की नामूस है उसकी हिफाजत कर। तुझे वास्ता है मौला कायनात और उनकी औलाद का हमारे जवानों के किरदार की हिफाजत फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। आमाल लैलतुल बराअत इंशाअल्लाह कल अल्लामा साहब करवाएंगे यहीं पर मगरिब की नमाज के साथ।